یہ جو آج سینے کے اندر تمہیں اپنے دل بھاری بھاری سے لگ رہے ہیں نا، یہ دل اس غم نے بھاری کیا ہوا ہے، جو غم تجھے لگ چکا ہے لیکن تجھے احساس نہیں ہو رہا کہ تو ہر دن اپنے رب سے دور جا رہا ہے۔ حالانکہ آیا تو اس لیے تھا کہ تو ہر دن اللہ کے قریب جائے گا، اللہ سے دل جوڑے گا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھے گا، لیکن نہیں بچ پایا نا، ہم بھی نہیں بچ پائے۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی، بچ نہیں سکتے گرنے سے، لیکن تم اٹھ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تمہارے پاس توبہ کا دروازہ ہے، تمہارے پاس لوٹنے کا دروازہ ہے، تمہارے پاس اللہ کو پکارنے کی صلاحیت ہے۔ ان ساری چیزوں کا استعمال کرو اور اپنی زندگیوں کو بدل دو۔ سمجھ ہی نہیں لگے گی، ختم ہو جائے گی، گمراہیوں کے حوالے ہو جائے گی، گناہوں کے حوالے ہو جائے گی، اور تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی زندگی کی بربادیوں کا تماشا دیکھتے رہو گے۔ اپنے رب کی کمی کو محسوس کر لو میری جان۔ دنیا کی چیزوں سے محروم ہو جانا، رشتوں سے محروم ہو جانا، یہ کوئی محرومی کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا ہو کر، اللہ کو جان کر، اللہ کو مان کر اللہ کی ذات سے محروم ہو جانا، اللہ کی محبت سے محروم ہو کر اس دنیا سے چلے جانا، سب سے بڑی محرومی ہے۔ تجھے تب تک سکون نہیں مل سکتا، تب تک آرام نہیں مل سکتا، تب تک تیری یہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی دولت تجھے کامیاب نہیں کر سکتی، جب تک کہ تو اپنی زندگی اور اپنی زندگی میں موجود اپنے تمام معاملات اللہ کے ساتھ نہ جوڑ دے۔ تھک جائے گا بھائی، تیرے دل، دماغ اور جسم کو ایسی تھکاوٹ چڑھے گی نا اللہ کے بغیر کہ ساری دنیا کی میڈیسنز بھی وہ اتار نہیں پائے گی۔ تو ایسی تنہائیاں اپنے اندر فیل کرے گا، ایسے اندھیرے اپنے اندر فیل کرے گا کہ تیرے دل کے اندھیروں کو، تیرے دماغ کے اندھیروں کو دنیا میں موجود سورج کی روشنی بھی دور نہیں کر سکتی۔ کسی طاقتور انسان کا ہاتھ تمہارے سر پہ نہ ہو تو اپنا آپ اکیلا اکیلا سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کمزور کمزور سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ دنیا میں جب ہم کمزور ہوتے ہیں، ہمارا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا، ہماری کوئی اپروچ نہیں ہوتی، تو گمسم ہو جاتے ہیں نا۔ ہماری زبانوں میں وہ طاقت ہی نہیں آتی کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اور لوگوں کا ظلم برداشت کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر تمہاری بیک پہ اللہ نہیں ہے، اگر میں اور آپ اللہ کی عبادتوں سے غافل ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ساری دنیا کو راضی کر بیٹھے، نام بھی بنا لیا، لیکن اللہ کی طرف دھیان نہیں گیا اور اللہ کو اپنے ساتھ نہیں لے رہے، تو سوچو جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر، اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں، تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا، وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھو، دنیا اجڑ جائے اجڑنے دو، برباد ہو جائے ہونے دو، تنگ ہو جائے ہونے دو، ہر حال میں جڑے رہو اس کے ساتھ اور صبر کرو۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، اللہ تو نہ ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے شعور کو دیکھتا ہے، نہ ہماری علمی حیثیتوں کو دیکھتا ہے، اور نہ ہی ہماری شان و شوکت اور دنیاوی عہدوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر ہمارے دلوں پر ہے، ہماری نیتوں پر ہے، ہماری طلب پر ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے اللہ کی کمی کو محسوس کرتے رہا کرو، اسے پکارنے کے بہانے تلاش کیا کرو۔ اپنے آپ کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لو، اللہ کو نہ کہنا۔ تو جہاں تم کمزور فیل کرو وہاں اپنے رب کو پکارو، وہ آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا۔ رب ہے وہ، بے نیاز ہے وہ۔ تمہارے گناہوں نے اس کی رحمت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچایا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ذات ڈسٹرب نہیں ہوئی۔ ڈونٹ وری، اللہ تم سے بدلہ نہیں لے گا۔ تمہارے گناہوں نے تو تمہیں ہی بدنام کیا، تمہیں ہی ذلیل کیا، تمہیں ہی ہرٹ کیا، تمہیں ہی نقصان پہنچایا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑا۔ لہٰذا اسی سوچ کے ساتھ اس بے نیاز ذات کو پکارتے رہا کرو، اپنے دل کے حالات اللہ کو کھول کھول کر بیان کیا کرو۔ جب بھی پریشان ہو جاؤ نا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو کہ اللہ دیکھ، پریشان ہو چکا ہے تیرا بندہ، اللہ دیکھ، تنہائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تیرے بندے کو۔ ہاں ٹھیک ہے برا ہوں، ہاں ٹھیک ہے بھٹک جاتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے تیری کوئی بات نہیں مانی، لیکن رب ہوں تو تیرا ہی بندہ نا، نام تو تیرا ہی لیتا ہوں نا۔ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن تو مجھے کیسے چھوڑے گا؟ میں تجھے بھول سکتا ہوں لیکن تو بھول سے پاک ہے نا یار۔ اوکے فائن، میری بندگی میں فالٹ ہے لیکن تیری خدائی میں تو کوئی فالٹ نہیں ہے۔ لہٰذا اے رب، تجھے رب ہونے کا واسطہ میری یہ بگڑی ہوئی زندگی سوار دے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بگڑی اتنی چکی ہے، ٹرائی تو کرو ایک دفعہ۔ اللہ کے لیے تو امپاسبل بھی پاسبل ہے نا۔ سنبھال لے خود کو یار، کوئی نہیں آئے گا تجھے سنبھالنے کے لیے۔ اپنی یہ زندگی بچا لے یار، جو گزر گئی ہے وہ تو بھی مانتا ہے کہ ضائع ہو گئی ہے، جو رہ گئی ہے نا اس کو بچا لے، تاکہ قیامت کے دن تیرا ہنستا ہوا چہرہ تو دیکھنے کو ملے، فخر سے ایک چوڑا سینہ تو ملے کہ بزدلوں والی زندگی نہیں گزاری تھی میں نے، گنہگاروں والی زندگی نہیں گزاری تھی میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی گزاری تھی میں نے۔
اللہ کی محبت میں جیا تھا, اللہ کی محبت میں رویا تھا, خود کو اتنا نہیں گرایا تھا کہ ہر ایرے غیرے کے لیے آنسو نکالے ہو. زندگی کے 2-2 10-10 سال لوگوں پہ نہیں, اللہ کو دیے تھے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتا کہ تو کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ ہے, شیطان کا بندہ ہے؟ کس کی مان رہا ہے؟ اللہ کی مان رہا ہے یا شیطان کی مان رہا ہے؟ کسے تو نے اپنا دوست سمجھا ہوا ہے, کسے اپنا دوست مانا ہوا ہے؟ سارا دن موبائل کا غلط استعمال کر کے شیطان سے اپنی دوستیاں نبھا رہا ہے, یا اس کا ڈھنگ سے استعمال کر کے اللہ کو دکھا رہا ہے کہ اللہ میں بندہ مومن ہوں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. اللہ والے مومنین مسلمان وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی بات آتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پیش کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. اور شیطان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے بندے ہر گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی پلاننگز کرتے ہیں, ہر بے حیائی کے بعد بڑی بے حیائی کی طرف جاتے ہیں, ہر گناہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں, عبادتیں سکپ کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو پتھروں سے زیادہ سخت بنا بیٹھتے ہیں. اللہ والوں کے دل نرم ہوتے ہیں اپنے لیے, لوگوں کے لیے, اور جو شیطان والے ہوتے ہیں نا ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں گناہوں کی گندگی سے, اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی جھوٹ سے, دھوکے سے, فریب سے, بے حیائیوں سے برباد کر رہے ہوتے ہیں. یار اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ اللہ والا بننے کے لیے نا, تو اللہ والا بنتے ہیں نا یار, کیا ہی مشکل ہے اس میں. ارے جو بندہ نفس اور شیطان کو راضی کر سکتا ہے, اور نفس اور شیطان کی رضا انسان کی بربادی ہے, اور خود کو برباد کر سکتا ہے, وہ بندہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا, اپنا ٹائم اللہ کو نہیں دے سکتا. اور اللہ کی رضا میں عزت ہے, دولت ہے, شہرت ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, سب کچھ ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو میری جان اللہ کے ساتھ زندگی گزار کے کامیاب بن, نہ کہ شیطان والی زندگی گزار کے اپنے آپ کو بزدل بنا. ٹھیک ہو جا, ٹھیک کر لے خود کو. ایک بھائی کی تجھ سے بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, پرومس کرو کہ آئندہ کی زندگی ضائع نہیں کرو گے. تو ایمان نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں, حیا نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں, بس آنکھوں کو مزہ ملنا چاہیے کچھ دیر کے لیے. اس مزے کے چکر میں تم مسلمان نہ رہو, کوئی مسئلہ نہیں. تم اللہ سے دور ہو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. تم نمازیں چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں. قرآن سے اپنا تعلق توڑ بیٹھو, کوئی مسئلہ نہیں. یہ آنکھوں کی لذت اتنی ضروری ہو سکتی ہے یار, کہ اتنی ساری چیزوں کو میں داؤ پہ لگاؤں اور بدلے میں مجھے صرف چند سیکنڈ کی لذت ملے. کتنا بے وقوف ہوں میں ان بے غیرتوں کے لیے کہ جن کا کام ہی یہی ہے لوگوں کو ننگا ناچ دکھانا. ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا باغی بن جاؤں. تمہارے اندر مومن ہونے کی نشانیوں کو ایک ایک کر کے مٹایا جا رہا ہے, جب تیرے ضمیر کی اور تیرے دل کی آواز یہ ہے کہ تم نے خود کو سنوارنا ہے, بنانا ہے, ایک مومن بن کر اس دنیا سے جانا ہے. تو کافروں جیسی زندگی کیوں گزارے ہم پھر؟ شہوتوں والی زندگی کیوں گزارے ہم پھر؟ ایسی کون سی چیز ہے, ایسی کون سی عادت ہے جو تمہیں اللہ رب العزت کے قریب نہیں جانے دے رہی, جو تمہارا ٹائم, تمہاری زندگی ضائع کر رہی ہے؟ یار اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح. ایمان کا سودا کرنا ہے تو کسی بڑی چیز سے تو پھر کرو, کم سے کم دنیا تو تیری چمکے. لیکن اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ نہ میری دنیا بن رہی ہے اور آخرت بھی میری رکی ہوئی ہے, تو اللہ کے بندے اگر دنیا نہیں بھی بن رہی تو اوکے فائن, آخرت تو بنا لے. یار نہیں ہو رہے لوگ راضی, رب تو راضی ہے نا, اسے راضی رکھ. لیکن بھائی پلیز اپنے لمحے نہ ضائع کرو. وہ دن وہ رات جو تجھے اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ تو کچھ آخرت کے لیے کرے, ابدی زندگی, ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کچھ جمع کر سکے, وہ لمحے بےہودگیوں کے حوالے نہ کرو, مزے کے حوالے نہ کرو. تھوڑی سی مشقت اٹھاؤ, نفس کے خلاف چلو. دنیا میں بھی تو تھکتا ہی ہے نا انسان, آخرت کے لیے خود کو تھوڑا سا تھکاؤ. اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو میرے لیے مجاہدہ کرے گا میں اس کے لیے راستے کھول دوں گا. تو آج تک اگر تیری زندگی دنیا کے لیے گزری ہے نا, اب کے آگے کی زندگی اپنے رب کے لیے گزارو. آج تک اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا, راضی کرنے کی کوشش نہیں کی, اب کر لو. آج تک اگر تم نے بے حیائیاں کی ہیں, سارا دن موبائلوں پہ اپنی زندگی ضائع کی ہے, اب نہ کرنا. اب قرآن اٹھا لو, سمجھ لو کسی یار دوست سے. آج تک اگر تو بری سنگتوں کے حوالے تھا نا, تیرے ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں تھے, اب سے کچھ 2-4 اچھے دوست بنا لو. ٹھیک ہے, پرومس کرو کہ آئندہ کی زندگی ضائع نہیں کرو گے. پرومس کرو کہ اب سے آگے کی زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے گزرے گی. پھر دیکھنا تمہارے اوپر جو نورانیت چڑھے گی نا, دنیا اسے دیکھ کر حسد کرے گی تم سے کہ یار یہ کتنا سنور گیا, سدھر گیا.